فيؤمن بأربعين يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر موته وابن ماجه۔ دیکھو تقدیر کے عقیدے کو تسلیم کر لینا یہ ایمانیات میں انتہائی اہم ترین درجے کی چیز ہے۔ جب تک یہ عقیدہ صحیح طور پر ذہن کے اندر مستحکم نہیں ہوگا کوئی آدمی صحیح طور پر مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی تقدیر کا عقیدہ ایمانیات میں بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی انسان اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ پہلی بات اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی بالحق، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ویؤمن بالموت، اور موت کا یقین رکھے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے، ویؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان رکھے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ چلیے ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیب المرجئۃ والقدریۃ والوهابیۃ وقال هذا حدیث غریب۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، حقیقت اسلام سے وہ محروم ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ المرجیہ والقدریہ، ایک تو مرجیہ اور ایک قدریہ۔ مرجیہ ایک فرقہ گزرا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لے آیا بس کافی ہے، اب اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی ایمان قبول کر لے اس کے بعد چاہے جتنے گناہ کرے، لا تضر المعصیۃ مع الایمان، ایمان کی موجودگی میں معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرنا نقصان نہیں دیتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں ایمان کو بیان کیا گیا ہے اکثر جگہوں پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بیان کیا گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کہیں تنہا ایمان کو بیان نہیں کیا بلکہ ایمان کے ساتھ ہر جگہ اعمال صالحہ کو بیان کیا۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی والے کون ہیں؟ آگے ان کی تفسیر کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن صرف اسی پہ نہیں چھوڑا بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہے نا، وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اعمال انتہائی ضروری ہیں۔ اگر اعمال ضروری نہ ہوتے تو ایمان کے ساتھ جا بجا ان کو ملا کر بیان نہ کیے جاتا۔ کامیابی کا وعدہ ایمان اور اعمال کے مجموعے پر ہے۔ قد افلح المؤمنون، صرف اتنے پہ نہیں رک گئے اللہ تعالیٰ، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لے آئے، اس پر نہیں رکی، کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے پوری صفات بیان کی۔ تو ہر جگہ ایمان اور اعمال صالحہ کے مجموعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، لہذا معلوم ہوا کہ اعمال بھی نہایت ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے اگر گناہ اور معصیت ایمان لانے کے بعد مضرت رسا نہ ہوتی تو گناہوں پر سزا کی جتنی وحی ہے
اور آن پاک کے اندر مذکور ہیں اور احادیث کے اندر مذکور ہیں وہ سب بے معنی ہو کر کے رہ جائیں گے، ان کا کوئی مصرف بھی نہیں رہے گا۔ لہذا مرجئہ کا یہ عقیدہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ والقدریہ، اور قدریہ جاحد القدر، وہ طبقہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سلسلے میں کوئی نظام طے کر کے نہیں رکھا ہے، بلکہ انسان دنیا میں آ گیا، اب انسان جیسی کوششیں کرتا ہے ویسے نتائج دنیا کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ کل شیء قدرنا خلقناہ بقدر، ہم نے تو ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق یعنی اپنے طے شدہ نظام کے مطابق طے کیا ہے۔ یہ سبھی آپ نے پڑھی ہے، کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے سانچے میں بندھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عجز اور قیس، دانائی اور نادانی، ہوشیاری اور غفلت، یہ سب چیزیں بھی من جانب اللہ طے کر دی گئی ہیں۔ چلیے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يكون في امتي خصم مسلم وذلك في المكذبين بالقدر رواه ابو دیکھو داود۔ پچھلی امت پر دو خاص عذاب آئے، ایک یہ کہ بہت سے لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں نا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ چلو تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ۔ تو جیسے پچھلی امتوں کے اندر مسخ ہوا ہے، یعنی انسانی صورتیں جانوروں کی صورتوں میں تبدیل کر دی گئی، اللہ اس امت کے کچھ لوگوں پر بھی یہ عذاب آئے گا۔ اسی طریقے سے پہلے لوگوں پر ایک عذاب آیا ہے خسف کا، کہ ان کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، جیسے قارون کا قصہ قرآن پاک میں، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کی کوٹھی اور محل کے ساتھ ہی زمین میں دھسا دیا۔ تو اس امت کے بعد لوگوں پر بھی یہ عذاب آئے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کن لوگوں پر یہ عذاب آئے گا؟ ایک تو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ سر عام کھلا کھلا جب بے حیائی پر لوگ اتر جائیں گے، ناچ اور گانوں پر اتر آئیں گے، تو ایسے لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور جو تقدیر کے منکر ہیں ان پر بھی عذاب آئے گا، اس حدیث میں اسی کو یکون فی امتی خسف و مسخ، میری امت کے اندر بھی زمین میں دھس جانے اور صورت کے بدل جانے کا عذاب آئے گا۔ وذالک فی المکذبین بالقدر، اور یہ عذاب تقدیر کا انکار کرنے والوں پر آئے گا۔ وعن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مدرسہ هذه الامة ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم رواه احمد وابو داود۔ تقدیر کا منکر فرقہ یہ اس امت کا مجوسی ہے، یعنی مجوسی جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں دو خالق ہیں، ایک خالق خیر ہے، ایک خالق شر ہے۔ شر کو پیدا کرنے والا علیحدہ ایک خدا ہے، اور جو ہے خیر کو پیدا کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک علیحدہ ایک خدا ہے۔ تو قدریہ کا بھی یہ حال ہے، یہ کہتے ہیں کہ معتزلہ خاص طور سے کیا کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن بندے کے جو افعال ہیں ان افعال کا خالق اللہ نہیں ہے، بلکہ ان افعال کا خالق بندہ ہے۔ تو جیسے مجوسی دو خدا مانتے ہیں، ایک خالق خیر ایک خالق شر، تو انہوں نے بھی دو خالق مان لیے کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ اور اپنے افعال کا خالق بندہ۔ تو جیسے وہاں دو خالق کا تصور ہے، ان کے یہاں بھی دو خالق کا تصور ہو گیا، اس لیے فرمایا القدریہ مجوس هذه الامہ، یہ جو قدریہ ہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ ان مرضوا فلا تعودوا، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کے لیے مت جائے،
حالانکہ مسلمان پر جو 6 حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، لیکن ان کو اس حق سے محروم کیا گیا کہ یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت کے لیے مت جاؤ، تاکہ ان کو بھی عبرت ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو کہ اگر یہ عقیدہ کریں گے تو اسلامی حقوق اور اسلامی سہولتوں سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت مت کیا کرو۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا اهل القتل ولا تفاتحوهم رواه ابو داود۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ کے ساتھ تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ نشست و برخاست مت کیا کرو، نہ ان کی مجلس میں جایا کرو نہ ان کو اپنی مجلس میں بلایا کرو، بائیکاٹ کرو۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاوب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت وليعز من عز له الله ويذل من عزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله والتارك للسنة رواه البيهقي في المدخل والرزين في كتابه۔ 6 آدمی ایسے ہیں لعنتهم جن پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت، ولعنهم اللہ، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ لعنت بھیجتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں پر لعنت کرتا ہوں۔ آگے جملہ ہے وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اس کا بھی عطف جو ہے پیچھے جملے پر ہے یا یہ علیحدہ جملہ ہے، اس میں دونوں طرح کی رائے۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بھی پچھلے جملوں پر عطف ہے، اور عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ ان پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور ہر نبی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ہر نبی یعنی 3 لعنت کرنے والے 3 طبقوں کا بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ و جمیع الانبیاء، لعنت کرنے والے 3 ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء۔ اس صورت کے اندر انجام ہے نا، وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور ہر ایسا نبی جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اللہ کے یہاں تو سارے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ صفت زائدہ اور صفت کاشفہ ہے، صفت لازمہ نہیں، سمجھ گئے۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بیان لعنت تو پیچھے ہو گیا، لعنتهم ولعنهم اللہ، میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے یہ اس بد دعا میں شدت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تو میں جو لعنت کر رہا ہوں، بد دعا ان کو دے رہا ہوں، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جب اللہ کی مقبول ہوگی تو ایسے لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے، یعنی میری بد دعا کے نتیجے میں عذاب میں گرفتار ہونا ان لوگوں کا طے ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے واسطے یہ جملہ پڑھا وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، کہ ہر نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ جب ہر نبی کی ہوتی ہے تو سید الانبیاء کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سید الانبیاء کے بدرجہ والا ہوگی، اور جب وہ دعا بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لہذا ایسے لوگ ضرور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ کون ہیں وہ لوگ 6 جن پر یہ عذاب آنا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الزائد فی کتاب اللہ، ایک تو وہ جو اللہ کی کتاب کے اندر زیادتی کرے۔ اللہ کی کتاب کے اندر زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کچھ آیتیں بڑھا دے، جیسے کہ اس زمانے کے اندر میں ہے یہ طبقہ جو منکرین ختم نبوت ہے،
کیا کہتے ہیں اس کو، قادیانی، ان حضرات کی کوششیں ہیں کہ قرآن میں تحریف کر کے، اس میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے کچھ باتیں بڑھا کر قرآن کو بانٹ رہے ہیں دنیا میں۔ تو الزاہد فی کتاب اللہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں زیادتی ہے، اور یہ زیادتی کرنے والا قیامت تک انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی زیادتی کی وجہ سے قرآن کبھی بدلا نہیں جائے گا، لوگ ان کی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے، رد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بات سمجھے؟ اور الزائد فی کتاب اللہ کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی جو تفسیر صحابہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کے برخلاف محض اپنی رائے اور اپنی خواہشات اور ہوائے نفسانی کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کا ایسا مفہوم اور تفسیر بیان کرنا جو قرآن کے بھی خلاف ہو، اصول شرع کے خلاف ہو، پیغمبر علیہ السلام کی تفسیر کے خلاف ہو، حضرات صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہو، ایسی تفسیر کرنا یہ بھی الزائد فی کتاب اللہ کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ تو دونوں کام کرنے والے لعنتی اور ملعون۔ والمکذب بقدر اللہ، اور اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا اس پر لعنت ہے۔ والمتسلط بالجبروت، اور طاقت کے بوتے پر، حکومت پر قبضہ کر لینے والا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اب آگے ایک جملہ لیعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ۔ دیکھو اس سے یہ جملے سے وضاحت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اقتدار پر قبضہ کر لینا زبردستی وہ اسلامی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہماری بات، آدمی اپنے اقتدار کی خواہش اور تمنا میں مفادات کی خاطر یہ حرکت کرے جس کے نتیجے میں اچھے لوگوں کو پیچھے اور گندے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے، جب بھی اس کے مفاد پورے ہوں گے تو مفادات کے لیے حکومت پر قبضہ کرنا یہ بھی لعنت کا سبب ہے۔ اور وہ آدمی جو طاقت کے بوتے پر، حکومت پر قبضہ کر بیٹھے تاکہ باعزت بنائے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ذلیل بنایا ہے، اور ذلیل کرنے کی کوشش کرے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے باعزت بنایا ہے۔ والمستحل لحرم اللہ، اور اللہ کے حرم کو حلال بنانے والا۔ حرم میں کسی بھی ادنا سے ادنا درجے کے گناہ کو کرنا ظلم عظیم ہے۔ کوئی حرم کے اندر گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ملعون ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والمستحل من عطرتی، اور وہ انسان جو میری آل کے ساتھ زیادتی کرنے کو حلال سمجھتا ہوں، ان کی آبرو کو حلال سمجھتا ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاوے، ظاہری نقصان ہو یا ان کی آبرو اور ان کی جو عظمت کے اور محبت کے حقوق ہیں ان حقوق کا انکار کرے یا ان کو پامال کرے، اس پر بھی لعنت ہے، اللہ سب کو حفاظت فرمائے۔ والتارک لسنتی، اور میری سنت کا چھوڑنے والا۔ دیکھو کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے سنت چھوٹ جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی آدمی سنتوں کو بے حیثیت سمجھ کر اگر ترک کرنے لگے تو اس کے لیے بڑا خطر ہے، وہ اس لعنت کے دائرے میں آئے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کا انہی روایتوں کی روشنی میں یہ کہنا ہے تجربے کی بنیاد پر کہ جو آدمی سنتوں کا تارک ہوتا ہے اس کو آخرت میں جو محرومی ہوگی وہ تو ہوگی، نقد سزا اس کی دنیا کے اندر یہ ہے حرم بالفرائض، کہ رفتہ رفتہ ایسے آدمی سے فرائض کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ تو فرضوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے سنتیں، سنتیں یہ فرضوں کا حصار ہے اور نوافل یہ سنتوں کا حصار ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرائض میں کبھی کبھی نہ ہو تو سنتوں کا حصار بنا لیجیے، سنت پڑھنے شروع کر دیجیے، فرائض خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔
سنتوں کی عادت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو نوافل کا اہتمام شروع کر دو، اس کی برکت سے سنتوں کی عادت آپ کی مختطر ہوتی چلی جائے گی۔ رواہ البیہقی فی المدخل، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب المدخل، ان کی ایک کتاب دیکھو المدخل کے نام سے کئی کتابیں ہیں، ایک ہے المدخل الی الفقہ، ایک ہے المدخل الی علم الحدیث۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب المدخل ہے، جہاں سے یہ روایت صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، وہ ہے المدخل الی علم الحدیث۔ تو المدخل الی علم الحدیث نے یہ روایت یہاں لا کر پیش کی ہے۔ وہ رزین فی کتابی، اور اس روایت کو امام رزین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی۔ ایک کتاب ہے التجرید فی الجمع بین الصحاح، التجرید فی الجمع بین الصحاح، امام رزین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تھی۔ اب یہ دنیا میں کتاب کہیں دستیاب نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، نہ مطبوعہ شکل میں اور نہ مخطوطہ شکل میں، کسی کے پاس ہو تو معلوم ہے، کسی کو اس وقت اس کتاب کا وجود معلوم نہیں ہے۔ جب میں نے مشکات شریف میں تخریج کا کام کیا تھا، کتابوں پر چھپا ہوا ہے، تو میں نے اس وقت اس کتاب کی اس کے حوالے کے لیے مجھے تلاش کرنی تھی کتاب، تاکہ دیکھ سکوں کہ اس رزین میں یہ روایت کون سے باب اور کون سی کتاب میں ہے۔ تو میں نے بہت تلاش کی اور اس زمانے کے بڑے بڑے جلیل علماء سے تحقیق کی، تو سب کی تحقیق یہی تھی کہ اب یہ کتاب دستیاب نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری کتابیں ایسی دنیا کے اندر لکھی گئی، نہ چھاپا گیا، نہ ان کی حفاظت کر چکے، وہ ضائع ہو گئی اور لوگ ان کے فائدے سے محروم ہو گئے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے۔ وعن مطر بن مقامس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله الى بأهل جعل له اليه حاجة، جیسے موت کا وقت طے ہے ایسے ہی موت کی جگہ بھی طے ہے۔ جیسے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، وقت پر موت نہیں ٹل سکتی، ایسے ہی موت کی جگہ بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ آپ کہیں رہتے ہیں، موت کہیں اور کی لکھی ہوئی ہے، تو موت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آپ کسی بہانے اور کسی کام سے وہاں جائیں گے اور وہی موت ہوگی۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، جب اللہ کسی انسان کے لیے فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ فلاں زمین کے اندر اس کی موت آئے، جعل له الیہا حاجہ، تو اس علاقے میں اس کا کوئی کام بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی ضرورت، فلاں سے ملنے جانا ہے، حج کو جانا ہے، تجارت کو جانا ہے، کسی بھی بہانے سے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور وقت پر اس کی موت وہاں واقع ہو جاتی ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله دلائل المؤمنين قال من آبائهم، فقلت يا رسول الله من عمل قال الله أعلم ما كانوا عاملين، قلت فدراني المشركين قال من آبائهم، قلت من عمل قال الله أعلم ما كانوا عاملين، رواه أبو داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کی جو چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو بالغ ہونے سے پہلے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے، اب ان کو آخرت میں کیا درجہ ملے گا؟ فرمایا ہم من آبائہم، جو ان کے ماں باپ کا درجہ ہوگا، ان کے ماں باپ دنیا سے مومن گئے ہیں تو یہ بچے بھی مومنین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جنت میں ان کو بھیجا جائے گا، بلکہ اپنے والدین کو کھینچ کر کے لے جائیں گے۔ پھر میں نے کہا حضور بلا عمل، جنت تو عمل کی بنیاد پر ملنے کا وعدہ کیا نا اللہ نے، یہ عمل کریں گے، یہ عمل کریں گے، یہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی۔ ہم نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں تو پھر ان کو جنت ملے گی۔ میں نے کہا حضور بغیر عمل کے مل جائے گی جنت ان کو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ کو خوب پتا ہے کہ یہ کیا عمل کرتے، تو فکر کرنے کی ضرورت، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، بلا ضرورت ان کی غور و خوض کے اندر نہ لگو، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمارے سے یہ فیصلہ متعلق ہے نہیں کہ ہم یہ طے کریں کہ کون جنت میں جائے گا، کون نہیں جائے گا، اور کیوں جائے گا اور کیوں نہیں جائے گا۔
قلت فزرار المشرکین، یہ پہلے پوچھا اچھا مشرکین کے بچوں کو کیا ہوگا؟ قال من آبائہم، وہ بھی اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ ان بچوں کا کیا ہونے والا ہے وہ پرسوں کے سبق کے اندر میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ میں نے کہا بغیر عمل کی؟ بھائی جہنم میں تو انسان بدعملیوں کی بنیاد پر جائے گا، انہوں نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کیا کام کریں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباعدۃ والموعودۃ فی النار رواه ابو داؤد والترمذی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگور کی جانے والی دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو زندہ درگور کرنے والی جہنم میں جائے گی، قاتل ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ لیکن جس چھوٹی سی بچی کو پیدا ہوتی ہوئی اس کے ماں باپ نے زندہ درگور کر دیا تو اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں جہنم میں جائے گی؟ اشکال ہو سکتا ہے نا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ الواحدہ کے اندر جو ہے اس سے مراد ہے دایا، کیونکہ جس زمانے کے اندر عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس عمل کو عموماً وہ دائی کے ہاتھوں انجام دلایا کرتے تھے۔ بچہ جنوانے کے لیے دائی آتی تھی نا، اب تو اسپتالوں میں ہوتے، پہلے بچے گھروں میں ہوتے تھے، تو اس کام کی مہارت اور جانکاری رکھنے والی عورتیں دائی ہوتی تھی، وہ دائی آیا کرتی تھی، ان کی نگرانی میں بچے کا جنم ہوا، تو لڑکا ہو گیا تو باپ ہوا، لڑکی ہو گئی تو انہیں کہتے ہیں کہ اس کو جاتے سے دفنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو واحدہ سے مراد دایا، اور الموعودہ سے مراد وہ بچی نہیں ہے بلکہ الموعودۃ لہا، دائی نے جس کے کہنے پر اس بچی کو، یعنی بچی کی جو ماں ہے اسی کے کہنے پر وہ دفن کرنے گئی ہے نا، تو واحدہ سے مراد دائی ہے، اور موعودہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے اس سے وہ دفن کی جانے والی بچی نہیں ہے بلکہ موعودہ سے مراد الموعودۃ لہا، جس کے کہنے پر بچی کو دفنایا گیا اس سے بچی کی ماں مراد ہے، سے اور ظاہر بات ہے کہ اس نے برا عمل کیا تو جائے بس۔